حبيبي يا قرآني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد. الحمدللہ ہم سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، اور سورۃ یوسف میں آخری جو ہم نے کلاس لی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، نہیں، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جان ہم گئے تھے نستبق، ریس لگانے، دوڑ لگانے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کھانے کے پاس، اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا. فاکلہ الذئب، تو بھیڑیا اسے کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور بابا جان آپ ہم پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم جانتے ہیں آپ ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے، یقین نہیں کریں گے. ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، وجاءوا، اور جاءوا علی قمیصہ بدم کذب، وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ، اس کی شرٹ پہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے لے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یوسف علیہ السلام نے کہا، یا یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نفسوں نے کوئی چال چلی ہے، کوئی بات تمہارے ذہنوں میں ہے. فصبر جمیل، تو صبر جمیل تو میں صبر جمیل کرتا ہوں، یہ صبر بہت خوبصورت ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جس صفت کو تم نے اپنا لیا ہے نا، اس معاملے میں اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. جو صفت تمہارے اندر، جو معاملہ اب آ چکا ہے نا، کہ تم ان اپنے بھائی کے بارے میں جو تم کرنے لگے ہو، جو تمہارے ذہنوں میں جو بات ہے نا، اس معاملے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ ہی معاملات کو حل کرنے والے ہیں. اب یہ جو آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، پچھلی آیت کے ساتھ جب ہم اس کو جوڑتے ہیں تو بتایا تھا میں نے کہ انہوں نے اپنے بابا کے سامنے آ کے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بابا ہمیں یقین ہے آپ ہم پر ایمان نہیں لاؤ گے اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں، اور بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا. اپنی بات کو اور سچائی دینے کے لیے، اور اس سچ کو، اس جھوٹ کو سچ میں بدلنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک قمیص لے کے، ایک شرٹ لے کے، یوسف علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے بتایا تھا پچھلی کلاسوں میں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے سے پہلے ان کے کپڑے اتار دیے تھے. کپڑے اتار کے پھر ان کپڑوں پہ انہوں نے وہ اس جانور کے خون سے اسے بھر دیا، کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے خون سے ان کپڑوں کو بھر دیا، تاکہ بابا کو لا کر دکھا سکیں کہ بابا دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام کے کپڑے ہیں جو کہ خون آلودہ ہو چکے ہیں، اور اپنے بابا کے یقین کو جیت سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے نا، ہمارے بابا، اب اس پورے معاملے کو آپ ذرا غور کریں کہ وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہے تھے. وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ انہیں تھا کہ ہمارے بابا ہم سے زیادہ محبت کریں. وہ یوسف سے کیوں محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتے. اس چکر میں انہوں نے اپنے بھائی کو جا کے کنویں میں پھینکا اور اس کے کپڑوں پہ خون لگا کر اپنے بابا کے پاس لے. یہ کیوں کیا آپ نے سب کچھ؟ اس لیے تاکہ ہمارے بابا ہم سے محبت کریں. اور اہل تفسیر کہتے ہیں کہ جب بھی انسان غلط طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس چیز کا وہ اہل نہیں ہے نا، اللہ اس چیز کو اس سے چھین کے دکھاتا ہے. اللہ اس انسان کو سزا دیتا ہے اس چیز کو اس سے لے کے. انہوں نے جب غلط طریقے سے اپنے باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا نا، انہیں باپ کی محبت نہیں ملی. یعنی ان کا اچھا، اس پوری کہانی میں مقصد کیا تھا؟ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ جسٹ اس لیے تاکہ بابا ہم سے محبت کرے. حرام طریقے سے تم کیسے محبت کو حاصل کر سکتے ہو؟ کیسے تم اس محبت کو حاصل کر سکتے ہو جو محبت ایک سچائی پر مبنی ہے، جو محبت ایک خلوص پر مبنی ہے؟ تم بھائی کو دور کر کے تمہیں لگتا ہے کہ تم محبت حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں، بلکہ الٹا وہ اور بابا سے دور ہو گئے،
الٹا بابا جو چاہتے تھے نا کہ بابا کی محبت کم ہو جائے یوسف علیہ السلام کے لیے، الٹا نہیں بلکہ بابا کی محبت اور بڑھ گئی، اور اتنی شدید محبت بڑھ گئی کہ اس غم میں وہ بیمار ہونے لگے، وہ غم ان کی زندگی کو، جان کو نقصان پہنچنے لگا اس غم سے۔ تو اور الٹا جو محبت یہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا، اس کے محبت تو نہیں حاصل کر سکے، بلکہ بابا کو اندازہ ہو گیا کہ میرے بچے جو ہے نا اب یہ بہت ہی گندی، ایک بہت غلط طریقے سے اب یہ میرے ساتھ کھیل کھیلنے لگے ہیں، اور میرے بچے اب حدوں کو کراس کرنے لگے ہیں، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں پہ یہ کوئی چال چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے باپ کے دل میں محبت بڑی نہیں بلکہ محبت کم ہوتی گئی۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی غلط طریقے سے کسی کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے اٹینشن کو آپ اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اگر آپ کا طریقہ کار غلط ہے نا، تو یاد رکھیں وقتی طور پہ شاید آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، وقتی طور پہ شاید آپ اس کے دل کو جیت لیتے، شاید وقتی طور پہ آپ کامیاب ہو جاتے، لیکن اس کے برے اثرات ایک نہ ایک دن آپ کی زندگی میں وہ دن آئے گا کہ آپ کہو گے کہ کاش کہ میں نے ایسے نہیں کیا ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، غلط طریقے سے آپ حلال نعمت کو نہیں حاصل کر سکتے۔ جنہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا نا، لیکن اس واقعے کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ کنویں میں یوسف نہیں گرا تھا، بلکہ کنویں میں وہ سارے بھائی گرے تھے۔ یوسف علیہ السلام نہیں مرے تھے، وہ بھائی مر گئے تھے، اپنے باپ کی نظر میں وہ مر گئے تھے، باپ کی نظروں سے وہ گر گئے تھے، وہ اپنے نظروں میں بھی گر گئے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں، یہ قدم دن بدن ہم کیسے اسفل السافلین کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اور کیسے ہم اپنے باپ کو، جس باپ کے سے محبت ہم چاہتے تھے، اس باپ کے لیے ہم عذاب بن گئے، آزمائش بن گئے اپنی غلطی کی وجہ سے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مقصد جب انہوں نے غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہے، اور جب وہ کپڑا انہوں نے دکھایا نا اپنے باپ کو کہ بابا یہ دیکھو یہ کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں، تو باپ نے آگے سے کہا کہ کہ بھیڑیا کب سے اتنا حکیم بن گیا، کہ بھیڑیا کب سے اتنا سمجھدار بن گیا کہ اس نے یوسف پر حملہ کر کے یوسف کو کھا لیا، لیکن ولا یخرق القمیص، لیکن قمیص کو اس نے ذرا بھی قمیص پر خروش نہیں آنے دیا۔ مطلب یعنی جو چور ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے، ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم خون تو لگا کر لے جا رہے ہیں، ظاہری بات ہے بھیڑیے نے اگر حملہ کیا تو کپڑے بھی پھاڑ دیے ہوں گے نا، تو وہ کپڑے پھاڑنا انہیں یاد نہیں رہا، اور جو ہے نا باپ نے کہا کہ کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے کپڑے پہلے اتارے ہیں یوسف کے، پھر یوسف پر حملہ کیا، دیکھ لو، یعنی وہ ان کا جھوٹ صاف صاف نظر آ رہا تھا، اور باپ سمجھ گیا تھا کہ میرے بچے اب میرے ساتھ ایک بہت گندی طریقے سے پیش آ رہے ہیں، بہت غلط گیم کھیلنے لگے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ انسان کی جو حالت ہے نا ایمان کے ساتھ، جو انسان کی حالت ہے وہ کبھی انسان نفس مطمئنہ پہ ہوتا ہے کہ ایمان کا اعلیٰ لیول، اور نفس کی ایک حالت یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں ہی اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا نفس ہے، اور ایک ہے نفس لوامہ جو انسان کو برائی کے بعد احساس دلائے کہ یار میں نے غلط کیا ہے، جو انسان کو برائی کے بعد توبہ کرنے پہ آمادہ کرے۔ تو یہ نفس امارہ جو ہے نا یہ انسان کے ساتھ ایک نفس ہے جو شیطان اور انسان کے نفس کی اس کوشش کی وجہ سے انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نفس نے تمہارے لیے کوئی چال چلی ہے، یعنی تمہارے دل میں کوئی ایسی خواہش ایسی کہ تم نے کوئی سوچ پال رکھی ہے، جس سوچ نے تمہیں غلطی کی طرف آمادہ کیا اور تم سے گناہ کروایا ہے۔ آگے فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ صبر جمیل ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ فصبر جمیل، کہ اب میں صبر جمیل کروں گا، اب میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس میں انسان شکوہ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اب میں اس معاملے کی، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میرے بچے جب میرے اپنے
جن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، جنہیں میرا بازو بننا چاہیے، جنہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جنہیں میری مصیبت کو تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے، آج وہی میرے ساتھ چال چل رہے ہیں، وہی مجھے گرانے پہ تلے ہوئے ہیں، وہی میرے دل کے ٹکڑے کو مجھ سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ مار تو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر جو اپنے باپ کو سنائی تھی، اس سے انہیں اندازہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یوسف کو ایک دن نبوت سے نوازے گا، اللہ نے ایک دن یوسف علیہ السلام کو مقام سے نوازنا ہے، وہ تو ہونا ہے، لیکن اب بچے کیا چال چل رہے ہیں وہ تو باپ نہیں جانتے تھے نا، لیکن اتنا انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے بچے بہت برا کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، اب میں وہ صبر کروں گا نا جو کہ صبر جمیل ہے، میں شکوہ نہیں کروں گا تم لوگوں سے، تمہارے سامنے میں منتیں ترلے نہیں ڈالوں گا کہ پلیز جاؤ ڈھونڈو لے آؤ، نہیں کرو، اللہ کے لیے منع کرو، میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ لے جاؤ، میں یہ الفاظ تمہارے سامنے نہیں رکھوں گا، فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا۔ اور اسی صورت میں آگے ہم پڑھیں گے، انہوں نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اپنے دل کی شکووں کو، اپنے زبان کے الفاظوں کو صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ سے صرف گلے کرتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنے شکوے بیان کرتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی تکلیفیں رکھتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے مجھے وہ علم ہے، اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں بتائی جا چکی ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، اب میں صبر جمیل کروں گا، ایک یہ معنی ہے، اور ایک معنی ہے کہ صبر تو بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ اکبر، صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، صبر کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان مومن ہونا، ایمان والے کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف آئی ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، میرا اللہ نے کچھ سوچ کے مجھے تکلیف دی ہے، اللہ نے اگر مجھے اس مصیبت میں پھینکا تو کچھ سوچا ہوگا، کچھ اچھا ہی ہوگا، تو پھر وہ صبر بھی خوبصورت بن جاتا ہے، انسان پھر اچھا لگتا ہے صبر کرتے ہوئے، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے ایک حکیم ہے، مدبر ہے۔ جب ایک بچے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بے شک جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن بابا میرے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کسی ہر مصیبت کو روک لیں گے مجھ سے، مجھے کہیں پہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو بیٹے کو صبر آ جاتا ہے، اس بیٹے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں خیر ہے، پاپا ہے نا، میں کیوں ٹینشن لوں، غلط بھی ہو رہا ہے تو بھی بابا نے کچھ سوچا ہوگا، کچھ پلاننگ کیا ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے میرے ساتھ میرے بابا ہیں، اور جس کے ساتھ اس کا رب ہو اور اس کو یقین ہو اپنے اللہ پہ، ایک ایسا یقین جس کی مثال نہ ہو، تو پھر فصبر جمیل، پھر اسے صبر کرتے ہوئے اچھا لگے گا، اسے خوشی ہوگی اور اسے اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ اس صبر سے اللہ نے کچھ بہتر فیصلہ کیا ہوگا، کچھ بہتر ہو رہا ہے، اور دوسرا میرا اللہ اس کے بدلے میں مجھے اچھا بدلہ بھی دے گا، اس کے بدلے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ میرے درجات کو بلند کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ میرے معاملات کو حل کر رہا ہے، معاملے بھی حل ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے، یعنی خیر ہی خیر ہے، اس لیے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور بچوں، جو صفت تم نے اپنا لی ہے نا، جو تمہارے اندر یہ برائی آ چکی ہے نا، اس معاملے میں میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں، یعنی اللہ ہی، اب میں کس سے کیا گلا کروں، مطلب یہ کہ اب میں کوئی غیر ہوتا تو میں اس سے لڑنے میدان پہ اترتا، لڑتا، اس سے گریبان پکڑ لیتا، اس کا اپنا حق اس سے چھین لیتا۔ تم میرے بچے ہو کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم میرے بچے ہو کہ تم لوگ میرے اپنے کو مجھ سے دور کر رہے ہو، تم میرے بچے ہو کہ میرے دل کو توڑ رہے ہو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، تمہاری اس صفت میں، اس برائی میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں، میرا اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے اور کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اور میں اللہ ہی سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے معاملے کو حل کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کا وہ مقام ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، سب کچھ تباہ برباد ہو جائے، لیکن ایک مومن الذین قال لهم الناس وان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، ڈر جاؤ، رکو، تمہاری شامت آ چکی ہے، یہودی نصارہ، یہودی مشرکین، یہودیوں کے سارے قبائل سارے مل کے مسلمانوں تمہیں مارنے لگے، اب تم تو چلے، تمہاری تو بس تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فزادہم ایمان، ان کا ایمان اور بڑا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین وکیل ہے۔ تو ہوا کیا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے انہیں نعمت سے نوازا، انہیں فضل سے نوازا، اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، لوگوں یہ شیطان اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا ہے۔
فلا تخافوہم، خبردار نہ ڈرنا شیطان سے، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ تو بہرحال ایک ایمان والا اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنے معاملات، بے شک کتنے بھی معاملات بگڑتے ہوئے نظر آئے، معاملات برہم ہوتے ہوئے نظر آئے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ کچھ اچھا ہی پلان کر رہا ہے، اور وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، غیر کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی سورۃ یوسف نے ہمیں بتایا کہ جب ان کے بیٹے کو ان سے دور کیا گیا، اسباب ختم ہو گئے، نظر یہ آ رہا تھا کہ بس ختم، لیکن اللہ کے حوالے معاملات چھوڑے، اللہ نے پھر وہ دن دکھایا کہ جب انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے نا تو اللہ اس شر کو بھی خیر میں بدل دیتا ہے۔ اصل مقصد یہاں پہ یہ سمجھانا میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو چھوڑیں، سب الٹ ہو رہا ہے، ہونے دو، اس شر کو میرا اللہ خیر بنائے گا۔ اب یہ شر تھا نا، یوسف علیہ السلام کا دور جانا شر تھا، معاملات کا بگڑ جانا شر تھا، معاملات خراب ہوتے جا رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جب اللہ کے حوالے معاملات چھوڑا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ اللہ نے سارے معاملات ٹھیک کر دیے، اور نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین تھا کہ اللہ نے کیسے کر کے پھر وہ یوسف کو جنہوں نے کنویں میں پھینکا، آگے ہم پڑھتے جائیں گے کہ ایک دن اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا، اور یہی سارے بھائی اس کے سامنے گئے۔ تو جب انسان اپنے معاملات کو اپنے اللہ کے سپرد چھوڑتا ہے تو میرا اللہ کبھی بھی انسان کی امید کو نہیں توڑتا، انسان کی امید کو اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ جو انسان اللہ سے امید رکھتا ہے اس کی یقین کو اللہ کبھی نہیں توڑتا، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔